نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ اس آیہ مبارکہ میں میرے مالک نے لیتفقہوا فی الدین کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس کا مادہ ہے فقہ۔ فقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو اگر ہم دیکھیں تو علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ فقہ کا لغوی معنی ہے علم حاضر سے علم غائب تک پہنچنا۔ وہ علم جو ہمارے سامنے نہیں ہے وہاں تک پہنچنا کس علم کے ذریعے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ احکام شرعیہ کا علم، جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، روزے کے، نماز کے، حج کے، زکوٰۃ کے، خیرات کے، لین دین کے، کاروبار کے، تمام قسم کے مراد۔ میر سید شریف الدین جرجانی علیہ رحمہ نے لکھا کہ فقہ کا لغوی معنی ہے متکلم کے کلام سے اس کی غرض کو سمجھنا، یعنی جو بندہ بات کر رہا ہے نا جی، اس کے اصل مقصد تک پہنچنا، یہ فقہ ہے۔ سمجھنا کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی فقہ ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے احکام شرعیہ عملیہ کا علم جو ان کے دلائل تفصیلیہ سے حاصل ہو۔ نماز کے احکام کیا ہیں، کہاں کہاں پہ بیان ہوئے، کیا کیا اس کے ارکان ہیں، کیا کیا اس کی شرائط ہیں، کیا کیا اس کے فرائض ہیں، کیا کیا اس کے واجبات ہیں، کیا کیا اس کی سنن ہیں، کن سے یہ فاسد ہو جاتی ہے، یہ تمام کا تفصیلی علم حاصل کرنا فقہ کہلاتا ہے۔ اب یہ تمہید کو آپ ذہن میں رکھتے جائیے گا، یہ تمام فقہ کی تعریف کو ذہن میں رکھتے جائیے گا، آگے اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ ایک قول یہ ہے کہ فقہ اس مخفی معنی پر واقف ہونے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حکم متعلق ہے، اور وہ علم جو رائے اور اجتہاد سے مستنبط ہوتا ہے۔ اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو فقیہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، فقیہ کس کو کہا جائے گا؟ اللہ کو فقیہ نہیں کہہ سکتے۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی چیز تک پہنچتا ہے، جو چھپی ہوئی چیز تک پہنچتا ہے۔ ایمان سے بتائیے اللہ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اللہ سے کوئی شاید چھپی ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ کی اس کی جو ہے نا جو قدرت سے کوئی شاید چھپی ہوئی نہیں۔ اچھا جی، اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تعریف منقول ہے آپ سے کہ الفقہ معرفۃ النفس مالہا وما علیہا، نفس کا اپنے نفع اور نقصان کی چیز کو جان لینا۔ اب یہاں پر جب یہ آپ کے ذہن میں آ گئی، اب سب سے بڑا اس دور کا مسئلہ آپ کے سامنے کھلنے جا رہا ہے۔ آج ہر ایک یہ کہتا ہے جی خود ہی قرآن پڑھ کے تے خود ہی حدیث پڑھ کے تے مسئلے سمجھ لو، کسی مولوی کی ضرورت نہیں۔ یہ مولویوں نے آپ لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، یہ مولوی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب نو آپ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ ہی قرآن پڑھو، آپ ہی حدیث پڑھو تے آپ ہی مسئلے سمجھ لو، جو تسی مسئلے سمجھو گے وہی دین ہے۔ ایمان سے بتانا یار، ایمان سے بتانا۔ میرا اللہ کیا اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، میں اس کا پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تمام مسلمان روانہ ہو جائیں۔
یعنی ہر کوئی مولوی بن جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی قسم اللہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اللہ نے کہا ہے نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر یا اللہ کیا کریں ہم؟ فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ تو پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر دیں، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سمجھ حاصل کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے، ہاں جی، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ اب ایمان سے بتانا اس سے تقلید ظاہر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس آیت کی روح سے جب وہ لوگ واپس آ کر اپنے علاقے کے لوگوں کو احکام شریعہ بتائیں گے تو ان علاقے والے لوگوں پر ان کے بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے، اور یہی تقلید ہے کہ عام آدمی جو دلائل شریعہ کو نہیں جانتا اور قرآن اور حدیث سے براہ راست احکام حاصل نہیں کر سکتا، وہ عالم دین کے بتائے ہوئے حکم شرعی پر عمل کرے، اور اس کے لیے دلائل شریعہ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے صرف ایک بات پوچھی جائے گی، حضور یہ مسئلہ اس طرح ہے اور یہ بتا دیجیے، وہ آپ کو ان تمام دلائل شریعہ کی روشنی میں مسئلہ آپ کو بتا دیں۔ آج یہ پوچھتے ہیں کتنے لکھے ہے جی، کتنے لکھے ہے جی، دسو جی کیڑی، بخاری چاہے مسلم ہے چاہے، بس ان کی ساری جو ہے نا زندگی کی کمائی بخاری اور مسلم ہوتی۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے جی، بخاری میں لکھا ہوا ہے جی، بخاری میں لکھا ہوا ہے جی، مسلم میں ہے جی، بس اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں صرف 2 ہی حدیث کی کتابیں آئیں، باقی ساری ختم ہیں، خلی ولی۔ وہ بخاری تو 200 سال بعد جا کے لکھی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہلے کوئی نہیں تھے۔ چلیں یہ جو جن کو بخار ہوتا ہے بخاری اور مسلم کا، ایمان سے بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بخاری پر عمل کیا ہے، کون سی مسلم پر عمل کیا ہے؟ بیوقوف لوگ، حضور کا فرمان ہوتا ہے، وہ ترمذی میں ہو، وہ نسائی میں ہو، وہ ابن ماجہ میں ہو، وہ مشکات میں ہو، وہ مسند امام احمد کے اندر ہو، وہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہو، مسند ابی یعلا کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، حضور کا فرمان ہے۔ جہاں پر بھی ہمیں حضور کا فرمان ملے گا ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ دلائل علماء کے لیے ہیں، عوام کے لیے مسائل ہیں، وہ جا کے مسائل پیش کریں، وہ ان کا حل بتا دیں۔ آج جب آپ اندازہ کیجئے ہر ایک مولوی بننے کے چکروں میں بیٹھا ہوا ہے، تو آج آپ اس کا حشر دیکھ لیں کس طرح بیڑا غرق ہو گیا۔ لوگ مذہب سے ہی متنفر ہو گئے، درگی ہو گئے، لوگ بالکل جو ہے نا جی وہ اللہ اور اس کے رسول کی چھوڑ گئے۔ کیوں؟ جو ان کا کام نہیں تھا۔ ایک مثال، میں یہ فون استعمال کر رہا ہوں، میرا کیا جو ہے نا جی، میری کیا ذمہ داری، چپ کر کے لوں موبائل کو، لوں اور اس کو استعمال کروں؟ میں کہا نہیں جی، مجھے بتاؤ کس فیکٹری میں بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اس کے اندر کیا کیا ڈالا گیا، کون سا فنکشن ڈالا گیا۔ اگر ہر بندہ اسی کی جستجو میں لگ جائے تو پھر دنیا کے اندر یہ کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ کا کیا، آپ لیں، خریدیں اور استعمال کریں، بات ختم ہو گئی۔ ہر ایک اگر انجینئر بننے کی کوشش کرے گا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، نہیں میں ہی فون بناؤں گا، میں ہی بناؤں گا، یہ بم میں ہی بناؤں گا، یہ اسلحہ میں ہی بناؤں گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک میں خود نہیں دیکھوں گا اس وقت تک نہیں مانوں گا۔ او بابا، جو آپ کے لیے ذمہ داری ہے نا، اللہ کہتا ہے ایک جماعت تم میں سے نکلے، وہ دین کو سمجھے، دوسری جماعت کو آ کے ڈرائے، وہ ان سے مسائل پوچھیں، وہ عمل کرے، ختم ہوگی بات۔ یہ حکم ربی ہے، میرے رب کو پتہ تھا یہ نظام ایسے ہی چلنا ہے، اس لیے اس نے احکام ارشاد فرما دیا۔ دوسری، میرے مالک نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ النحل کی، یہ سورۃ التوبہ کی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا اور اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو، اگر آپ کو علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو۔ بھائی اگر ہر کوئی اپنی سمجھ کے عمل کرنے والا ہوتا، ہاں جی، تو پھر میری جان یہ احکام ارشاد فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی علم والوں سے پوچھو، جو تمہیں نہیں ہے وہ علم والوں سے پوچھ لو۔ حق یہی ہے حضرت کہ عوام صرف عمل کرے گی
علماء دین کو سمجھیں گے، وہ شریعہ ادلہ شریعہ کی روشنی میں وہ تمام احکامات، پوچھے گئے سوالات کا حکم بیان فرمائیں گے۔ یہ اسی طرح اگر ہر ایک سمجھنے لگ گیا تو پھر بیڑا غرق ہو گیا۔ اب اس کے اوپر ایک حدیث پاک سے بخاری شریف کے اندر 1757 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ عن عبد الرحمن ابن قاسم عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان صفیہ بنت حیی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضت فذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال احابستنا ہی قالوا انها قد افاضت قال فلا اذن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض آ گیا۔ انہوں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ہم کو واپسی سے روک لیں گے؟ انہوں نے طواف وداع نہیں کیا تھا، طواف زیارت کر لیا تھا لیکن طواف وداع نہیں کیا۔ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہیں، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب وہ جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو طواف زیارت کر چکی تھی، پھر اس کو حیض آ گیا، آیا وہ طواف وداع کیے بغیر وطن واپسی جا سکتی ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں وہ جا سکتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت یہ کہتے تھے کہ وہ طواف وداع کیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اختلاف آ گیا، ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جا سکتی۔ حضرت زید بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے قول پر عمل کر کے حضرت زید کے قول کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلے کو معلوم کر لینا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر اس مسئلے کو معلوم کیا تو انہوں نے ام سلیم سے پوچھا۔ حضرت ام سلیم نے حضرت صفیہ کی حدیث کو بیان کیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر 1758 نمبر پر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابو داود 83 کے حوالے سے لکھا کہ انصار نے کہا ابن عباس جب حضرت آپ زید کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ سنن نسائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت کو صفیہ کی حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ خلاصہ کیا ہوا؟ اہل مدینہ ہمیشہ پیش آمدہ مسائل میں حضرت زید بن ثابت کی تقلید کرتے تھے، ہمیشہ۔ اب ہم جو یہ ساری تمہید باندھ کے آئے ہیں، یہ جو احکام بیان کیے ہیں، تقلید شخصی کا جو حکم ہم نے بیان کیا ہے، جو ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ ان کے جواب ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل مدینہ تقلید کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کے قول کے خلاف جب حضرت ابن عباس کا فتویٰ دیا تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے قول پر عمل نہیں کیا، اور یہی تقلید شخصی۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت انشاءاللہ جو اس پر انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے وہ میں کل کے درس میں عرض کر دوں گا۔ حضرت ایک بات ذہن میں رکھیں، بڑا خطرناک دور آ چکا ہے۔ ایسے منٹوں کے اندر آپ کے ایمان کو لوٹ کے ڈاکو لے جاتے ہیں، شیطان لے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ یہ حدیث پاک میرے پاس ہے، کل میں نے یہ حدیث پاک بیان کی، یہ حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہوئی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا۔ متفق۔ یہ بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے۔ آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو یہ کہہ لے بسم اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس بچے سے دور رکھ جو تو ہمیں دے، تو اگر اس صحبت میں سے ان کے نصیب میں بچہ ہوا تو اسے شیطان کبھی نقصان نہیں دے سکے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ شیطان شامل نہ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اور جب بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے، خالصتاً کھانا پیٹ میں جاتا ہے۔ ہم اگر بیوی سے صحبت کرتے وقت بسم اللہ اور یہ اللہ کی پناہ نہ لیں تو پھر اس صحبت کے اندر شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ آج کل کے بچے ضدی کیوں نے؟ اتنے بدتمیز کیوں نے؟ اتنے نافرمان کیوں نے؟ اتنے اکھڑ مزاج کیوں نے؟ پہلی وجہ ان کا بیج صحیح نہیں رکھا گیا۔
یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے اس لیے آپ کو حدیث بتایا، وہ صحبت کے دوران شیطان ان کے شامل ہو چکا تھا، شیطان کا اثر ان بچوں کے اوپر ہے، ضد انی ضد کرن گے کہ بھائی ماں پیو عاجز آ جاندے، اتنے بدتمیز کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، شیطان کا اثر ان کے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے، شیطان صحبت میں شامل ہوا اور شیطان کا اثر ان کے اوپر آیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ، نمبر 1، نمبر 2، صحبت کرتے وقت روشنی، وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ظاہری بات ہے شرمگاہ کو دیکھو گے تو بے شرم اولادی پیدا ہوگی، شرم والی حیا والی اولادیں کہاں سے پیدا ہوں؟ شرم و حیا والی اولادیں پیدا ہونے والی نہیں، پھر وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج ہم نظارے دیکھ رہے ہیں، یہی ہمیں ملنا ہے۔ حضرت آج ایمان اتنا زیادہ خطرے کے اندر ہے، اتنی زیادہ جو ہے نا شیطان کے وار زیادہ ہو چکے ہیں کہ لوگ دین سے ویسے ہی چالو ہوئے پڑے، اس کی سادہ سی بات ہے، ان کے کسی بھی عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ بیوی نال صحبت ہو رہی، شیطان شامل، روٹی کھا رہے ہیں، شیطان شامل، تربیت ہو رہی، شیطان شامل، ہر جگہ پہ تو وہ شیطان ان کو شامل کیا کھڑا ہے، تو پھر کہاں پر انسان کے بچے پیدا ہوں گے؟ پھر یہی جو ہے نا پودے ہماری نظر آئیں گے۔ وہ یار میں نے زندگی میں نا، جی ہاں حضرت صاحب، ہم نے بچوں کی زبان سے کبھی گالی نہیں سنی تھی، ہم نے بچوں کی زبان، اللہ معاف کرے، اینے ٹینے جینے اس ذات دی گالی کڈن گے، رب دا نا جی، اسی بھی کدی وہ گال نہیں سنی ہوندی جڑی انہاں دی زبانی گالاں سٹھو، چھوٹے چھوٹے کئی بچوں کو میں نے مدرسے سے بھگا دیا، اسی لیے نہیں پڑھاتے، ان کی زبان گالی کے سوا کو نکالتی ہی نہیں۔ وہ یار یہ تربیت کہاں سے لے آئے ہو یار؟ یہ کون تربیت دے رہا ہے؟ ابھی وہ پود ابھی نکل رہی ہے، 2 سال 3 سال، ابھی صرف بولنا آ رہا ہے ان کو، اور وہ بولتے ہوئے سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ گالی نکال رہے ہیں۔ یہ کون سی تربیت؟ پھر ماں باپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کا قصور نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ وہ شیطان شامل ہو چکا ہے، شیطان کے اثرات آ چکے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ان چیزوں کا حیا رکھا، ان کی اولادیں آج بھی شرم و حیا والی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی